خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن و جمال کے پیکر نوجوان اللہ والے جن کے دل میں خوف خدا، عشق مصطفیٰ، ایک دریا کے کنارے کنارے جا رہے ہیں تو ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے سیب کو پکڑا اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تو خیال پیدا ہوا یہ تو کسی کا ہو سکتا ہے، کہیں کوئی باغ ہوگا، اس سے گرا ہوگا تو آگے پہنچا، اب اجازت نہیں لی، اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑا سفر کرنے کے بعد ایک خوبصورت باغ آتا ہے اور واقعی پھل پکے ہوئے ہیں اور دریا کی طرف ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہیں سے ٹوٹ کر گرا ہے، اب اس باغ والے کا پتہ کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ جب لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا سید صاحب ہیں جن کا نام سید عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا یہ باغ ہے۔ تو ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان عرض کرتے ہیں، حضور آپ کے باغ سے ایک سیب گرا، وہ بہتا ہوا جا رہا تھا اور راستے میں میں نے اس کو پکڑا اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کھا لیا، اس کی معافی لینے آیا ہوں۔ جب اس اللہ والے نے، سید صاحب نے دیکھا کہ اتنا متقی پرہیزگار نوجوان ہے اور یہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اتنا خوف خدا اور عشق مصطفیٰ، تقوی و پرہیزگاری، تو اس کو پکڑنا چاہیے، اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں، ان کو پورا کر دو گے تو تمہیں معافی ہو جائے گی۔ صرف وہ ایک بہانہ بنایا جا رہا اپنے پاس ٹھہرانے کا اور مزید ان کو دیکھنے کا۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد تھا۔ باقی تو قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے کہ سبق یاد ہے تو چھٹی مل جاتی ہے کہ اس کو سبق یاد ہے، لیکن یہاں جو عشق کا مکتب ہے وہاں جس کو سبق یاد ہے اس کو بٹھا لیا جاتا ہے کہ یہ کام کا آدمی ہے۔ تو کہا کہ 6 مہینے تک میرے باغ کی رکھوالی کرو، پانی لگاؤ، اس کے بعد دوسری شرط بتائیں گے۔ تو آپ نے سوچا کہ یہ تو صرف 6 مہینے گزر جائیں گے اور اگر قیامت کے میدان میں پوچھا گیا تو وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، کیا بنے گا؟ تو کہا مجھے یہ شرطیں منظور ہیں۔ تو آپ نے باغ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مہمان آئے تو سید عبداللہ سمئی جوان سے فرماتے ہیں کہ تم اچھے اچھے سیب لے کر آؤ۔ جب آپ سیب لے کر آئے تو وہ کھٹے تھے، پھیکے تھے، تو کہا کہ باغبان کو، مالی کو تو پتہ چل جاتا ہے کون سا درخت میٹھا ہے، پھیکا ہے، تمہیں تجربہ نہیں ہوا؟ فرمایا کہ ایک کی معافی لینے آیا ہوں اور باقی کیسے کھا سکتا تھا، میں نے تو کبھی کھایا ہی نہیں، ایک کی معافی لینے کے لیے یہاں ہوں۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ متقی پرہیزگار نوجوان ہے۔ فرمایا کہ چلو ایک شرط پوری ہو گئی، دوسری شرط یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے معذور ہے، کانوں سے معذور ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ تو اب کون ایسی لڑکی سے شادی کرے؟ بظاہر دیکھا جائے تو بڑا مشکل معاملہ تھا، زندگی کا مسئلہ تھا، رشتہ ناتا دیکھنے کے لیے بندہ کیا کچھ نہیں دیکھتا۔ تو آپ نے پھر سوچا کہ یہ تو زندگی گزر جائے گی، اگر قیامت کے میدان میں پھنس گئے تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کیا بنے گا؟ یہ خوف خدا ہے اور اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی یہی نشانی بیان فرما رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کامل الایمان مومن ہیں اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے جاننے والے بندے ڈرتے ہیں۔ تو کہا مجھے منظور ہے۔ جب آپ کی شادی ہو گئی، نکاح پڑھا دیا گیا، حجرہ عروسی میں آپ کو بھیجا گیا تو آپ نے دیکھا حسن و جمال کی پیکر حور جیسی عورت بیٹھی ہے، آپ واپس تشریف لے آئے۔ عرض کی حضور آپ تو فرما رہے وہ معذور ہے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، کانوں سے، پاؤں سے، وہ تو بالکل حور جیسی عورت بیٹھی ہے۔ فرمایا وہی میری بیٹی ہے اور وہی تمہاری زوجہ ہے۔ معذور اس لیے کہا کہ آنکھوں سے کبھی اس نے غیر شرعی دیکھا نہیں، کانوں سے کوئی خلاف شریعت بات سنی نہیں، ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ کیا نہیں، اس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہے، تو یہی تمہاری زوجہ ہے اور میری بیٹی ہے۔ تو جب ایسے ماں باپ ہوں
اس جوان کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو غوث اعظم شہنشاہ بغداد 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، اور والدہ ماجدہ ام الخیر بی بی فاطمہ ہیں۔ جب ایسے ماں باپ ہوں تو پھر غوث اعظم جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور آپ پھر پیدائشی ولی پیدا ہوتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کر مبارکباد دیتے ہیں کہ ابو صالح تمہیں اللہ وہ بیٹا عطا فرمائے گا جس کی نبیوں میں ایسے شان، جس کی ولیوں کے اندر ایسے شان ہے جیسی میری شان نبیوں کے اندر ہے۔ یعنی صحابہ کرام اہل بیت کے بعد جو بھی اولیاء کرام قیامت تک ہوں گے، سب پہلے اور آخری اولیاء کے اندر ان کی شان اس انداز سے ہوگی جیسی میری شان نبیوں کے اندر ہے، اس کی شان ولیوں کے اندر ہوگی۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ تو ربیع ثانی ہے غوث اعظم کا مہینہ، بڑی 11ویں کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے ہم نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی 11ویں والے پیر کا ذکر مبارک کیا۔ آپ ولیوں کے شہنشاہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، تو ہم بھی ان سے محبت اور عقیدت بھی رکھیں اور ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ انشاءاللہ غوث اعظم کی برکت سے دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔